الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 تا 8 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 تا 8 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، وکان عرشہ، اور تھا اس کا عرش، علی الماء، پانی پر، لیبلوکم ایکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، تاکہ وہ آزمائش کرے تمہاری، تاکہ وہ امتحان لے تم لوگوں کا، تاکہ وہ آزمائے تم انسانوں کو، ایکم احسن عملا، تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، وَلَئِن قُلْتَ، اور البتہ اگر آپ کہیں، اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ بے شک تم لوگوں کو اٹھایا جائے گا، من بعد الموت، موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور یہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر کھلا جادو، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں، عنہم العذاب، ان لوگوں سے عذاب کو، الی امۃ، ایک مدت تک، معدودہ
جو گنی ہوئی ہے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، البتہ ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ ما يحبس، کیوں نہیں عذاب کیوں نہیں آتا، ما يحبس کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے، ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے، الا خبردار، یوم یأتیہ، جس دن عذاب ان لوگوں کے پاس آئے گا، لیس مصروفا عنہم، ان لوگوں سے عذاب کو پھیرا نہ جائے گا، وحاق بہم ما کانوا بہ، اور گھیر لے گا عذاب، گھیر لے گی ان لوگوں کو وہ چیز، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ لوگ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، اور تھا اس کا عرش پانی پر، تاکہ وہ آزمائے تم لوگوں کو کہ کون تم میں زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اور البتہ اگر آپ کہیں کہ بے شک تمہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کر موت کے بعد، البتہ یہ لوگ ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ اور البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں ان لوگوں سے عذاب کو ایک مدت تک جو گنی ہوئی ہے، البتہ ضرور کہیں یہ لوگ کہ کس چیز نے روک رکھا ہے عذاب کو، خبردار جس دن ان لوگوں کے پاس عذاب آئے گا تو ان لوگوں سے پھیرا نہ جائے گا، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ اس زمین کا خالق بھی اللہ، آسمان کا خالق بھی اللہ۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہوا۔ مستدرک حاکم ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو مختلف ان کی روایت کے ساتھ اور دیگر روایات بھی ہیں، تو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا۔ دوسری روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا۔ تیسری روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پیدا فرمایا۔ چوتھی روایت ہے کہ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے کلمہ تقدیر کو پیدا فرمایا، کہ جس سے تقدیر لکھی گئی، اس قلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ مختلف روایات تخلیق کے بارے میں آتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو ذکر کیا کہ سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، دوسری روایت عرش کو پیدا فرمایا، تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پیدا فرمایا، چوتھی روایت کلمہ تقدیر کو پیدا فرمایا، جس سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا کی تقدیر کو لکھا، اس قلم کو پیدا فرمایا۔
تو اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے جو ہے یہ مختلف روایات آتی ہیں کہ جن چیزوں کو پیدا فرمایا، بہرحال عقل ہے، چاہے عرش ہے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روح ہے، چاہے قلم تقدیر ہے، ہر چیز کا خالق اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز کو بنایا اللہ کی ذات نے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اور پھر اس کا ذکر ہوا کہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، گویا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روح کو بنایا، قلم تقدیر کو پیدا فرمایا، اور عقل کو پیدا فرمایا، عرش کو پیدا فرمایا، پھر اللہ جل شانہ نے آسمان کو پیدا فرمایا۔ ایک عرش معلی ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا۔ یہ آسمان جو دنیا میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، آسمان تو بہت اوپر ہے، یہ تو ہمیں بادل نظر آتے ہیں جو ہمارے سروں کو اوپر بظاہر ہمیں آسمان کی صورت نظر آتی ہے، یہ آسمان نہیں بلکہ آسمان سے نیچے، بہت نیچے بادل ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آسمان ان بادلوں سے بہت اوپر ہے، اور وہ زمین کتنا ٹھوس ہے، اس سے آگے کوئی چیز تجاوز نہیں کر سکتی۔ بادلوں کو عبور کر کر ہوائی جہاز بھی آپ کے جا سکتے ہیں، چاند تک، سورج تک جا سکتے ہیں، لیکن آسمان تک کوئی نہیں جا سکتا، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ آسمان کے نیچے ہی یہ سورج ہے، آسمان کے نیچے ہی یہ چاند ہے، آسمان کے نیچے ہی یہ تارے، ستارے، سیارے ہیں، لیکن آسمان تک آج تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ آسمان اتنی بلندیوں پر ہے اور اس کو عبور کر کر کوئی آگے نہیں جا سکتا، اس کو عبور کر کر کوئی آگے نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا۔ تو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اب 6 دن کیسے ہوئے؟ دن کسے کہا جاتا ہے؟ دن کہا جاتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک کے وقت کو دن کہا جاتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کے دورانیہ وقت کو دن کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت تو دن کو اللہ نے پیدا کیا، اور جو ہے رات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ 6 دنوں میں۔ تو جس طرح آسمان اور زمین کی تخلیق کا مالک اللہ، دن اور رات کی تخلیق کا مالک اللہ، تو اس اللہ نے اس آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اب دن جیسا کہ بتلایا سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت تو سورج پیدا نہیں ہوا، آسمان کے بننے سے پہلے، زمین کے بچھنے سے پہلے۔ سورج تو بعد میں پیدا ہوا، چاند تو بعد میں پیدا ہوا۔ تو 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ تو 6 دنوں سے مراد یہ ہے 6 دنوں کا وقفہ۔ جتنے وقت میں 6 دن گزرتے ہیں، 6 دن جتنے وقت میں گزرتے ہیں، اتنے وقت کے دورانیہ میں اللہ جل شانہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ چاہے اپنے امر کل کے ذریعے پوری کائنات کے فیصلے فرما دے، پوری کائنات کو بنا دیتا، آسمانوں کو بنا دیتا، زمین کو بچھا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ ایک سبق اور میسج انسانوں کو مل جائے کہ کوئی کام کرے تو تدریجاً کرے، آہستہ آہستہ کرے، جلد بازی نہ کرے، اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ تدریجاً کریں، جب تم کوئی کام کرو تو تدریجاً کرو، آہستہ آہستہ کرو، جلد بازی کرو گے تو اس سے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ اللہ نے ایک سبق دیا۔ تو 6 دنوں کے دورانیہ میں اللہ جل شانہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا اس کا عرش پانی پر، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
اس کا عرش پانی پر تھا، پانی پر تھا۔ تو کیوں یہ آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی؟ انسانوں کو پیدا کیا، اور یہ کیوں پیدا کیا گیا انسانوں کو؟ انسانوں کے لیے آسمان بنا، زمین بنی، ہوا چلی، سارے انتظامات انسان کی تشریف آوری کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ، یہ میری مخلوق عنقریب زمین پر آ رہی ہے، تو ان کے لیے آسمان بن گیا، زمین بچھ گئی، سورج آ چکا، چاند آ چکا، ستارے سیارے آ چکے، ہواؤں کا نظام چل چکا، انسان زمین پر آ رہا ہے۔ اب یہ انسان آیا زمین پر اور ان کی پیداوار بڑھی زمین پر، پھر یہ جو ہے ایک فرد سے سینکڑوں بنے، سینکڑوں سے ہزاروں بنے، ہزاروں سے لاکھوں بنے، لاکھوں سے کروڑوں بنے، کروڑوں سے اربوں بنے، تو اربوں انسان اب تک زمین پر آ چکے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کیوں زمین پر بھیجا؟ ہم انسانوں کو اللہ نے کیوں زمین پر بھیجا؟ تو اللہ نے بھیجنے کا، پیدائش کا مقصد بتلا دیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے تم انسانوں کو کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ گویا کہ آسمان اور زمین کا دورانیہ، درمیانیہ حصہ، یہ خلا، یہ انسانوں کے لیے یونیورسٹی ہے، انسانوں کے لیے کالج ہے، انسانوں کے لیے ایک مدرسہ ہے، ایک سیکھنے کی جگہ ہے اور عمل کی جگہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی زمین اور آسمان کے درمیان بسنے والی یہ مخلوق کیسے عمل کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتی ہے، آخرت کی فکر کرتی ہے، یا اللہ کے خلاف بغاوت کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، معصیت کرتی ہے، کفر کرتی ہے، شرک کرتی ہے، احکامات خداوندی کو توڑتی ہے، نبی کے خلاف بغاوت اختیار کرتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون تم انسانوں میں اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کی میعاد مقرر فرمائی ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، سینکڑوں کروڑوں دنیا سے جا چکے ہیں، کروڑوں دنیا پہ موجود ہیں، اور کروڑوں دنیا میں ابھی آئیں گے، ہر ایک اپنی عمر کا دورانیہ گزار کر اس دنیا کو خیر باد کہہ کر جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ کون ان انسانوں میں اچھے عمل کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور البتہ اگر آپ کہیں کہ بے شک تم لوگوں کو ایک دن موت کے بعد قبروں سے نکالا جائے گا، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو یہ جواباً جو لوگ کافر ہیں وہ کہیں گے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کہ یہ تم جادو والی زندگی، یہ تو ایک جادو ہی ہوگا۔ اگر ایسا ہو گیا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھ کھڑے ہوئے، یہ ایک جادو ہوگا، تو وہ مذاق اڑاتے، موت کے بعد کے زندہ اٹھائے کیے جانے کے عمل کو حقیقت سے منہ پھیرتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور البتہ اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک مدت تک جو گنی ہوئی ہے، تو یہ لوگ پھر بھی کیا کریں گے؟ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، انکار کریں گے، مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے لانا عذاب جس کا تو ہم سے کہا کرتا تھا، کیوں نہیں آتا وہ عذاب؟ ما يحبسو، کیوں نہیں آتا وہ عذاب، کہ وہ کیوں نہیں آتی گرفت، کیوں نہیں آتی وہ پکڑ، کیوں نہیں آتا وہ حساب جس سے تو ہمیں ڈرایا کرتا تھا۔ الا امہ کا لفظ آیا، امہ کے کئی معنی آتے ہیں۔ امہ کا معنی گروہ آتا ہے، امہ کا معنی پیشوا آتا ہے، امہ کا معنی جو ہے مدت آتی ہے، میعاد آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں، دور کر دیں، مزید چھوٹ دے دیں، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ الٹا مذاق اڑائیں گے کہ کیوں نہیں آتا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈرایا کرتا تھا اور جس کے بارے میں تو ہمیں بتلایا کرتا تھا، کیوں نہیں آتا وہ عذاب؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الا خبردار، یوم یاتیہم، جس دن ان لوگوں کے پاس وہ عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو ان لوگوں سے اس عذاب کو پھیرا نہ جائے گا۔
ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب کو اب ان سے ٹال دیا جائے، دور کر دیا جائے اور یہ لوگ عذاب سے بچ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ لیس مصروفا عنہم، وہ تو خوش قسمت قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام کی کہ جن پر عذاب آیا اور اللہ نے اس عذاب کو ان سے دور کر دیا اور وہ قوم عذاب سے بچ گئی۔ تو واحد تمام پیغمبروں میں وہ قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام کی، جنہوں نے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا اور پھر عذاب نے ان کو گھیرا نہیں، ان کو ہلاک کیا نہیں، وہ توبہ طائب ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے اللہ کا دستور یہ ہے جب کسی قوم پر عذاب بھیج دیتا ہے پھر اس قوم کو ہلاک کیے بغیر وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے، دور ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان لوگوں کو وہ عذاب جس کا یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دیکھا نہیں تم لوگوں نے قوم نوح کو کس طرح عذاب نے ہلاک کیا، قوم لوط کو کس طرح اللہ کے عذاب نے ہلاک کیا، قوم شعیب کو کس طرح اللہ کے عذاب نے ہلاک کیا، قوم سمود کو کس طرح اللہ کے عذاب نے ہلاک کیا۔ تو سینکڑوں قومیں ایسی آئی ہیں جن کے محلات کے کھنڈرات، ان کی جگہیں، ان کے رہنے سہنے کی زمین، وہ سب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی ایک زمانے میں یہاں پر رہا کرتا تھا تمہاری طرح، چلا پھرا کرتا تھا تمہاری طرح، کھایا پیا کرتے تھے تمہاری طرح، آج ان کا نام و نشان نہیں، آج وہ مٹی بن چکے ہیں۔ یاد رکھو اگر تم بھی اپنے رب کے خلاف بغاوت اختیار کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ اس عذاب کو اس وقت تک دور نہیں کرتے جب تک کہ اس عذاب کی لپیٹ میں نافرمانوں کو نہ لے لے، ان کو ہلاک نہ کر ڈالے۔ لہٰذا اللہ کے عذاب سے پہلے، گرفت سے پہلے، پکڑ سے پہلے اللہ کی ذات پر پوری طرح ایمان لایا جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، کفر نہ کیا جائے اور آخرت کی فکر کی جائے۔ یہ دنیا کی زندگانی انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، اس امتحان کے پرچے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے تمہیں اصل کامیابی نصیب فرما دی۔ اگر اس دنیا آخرت کے امتحان میں تم ناکام ہو گئے تو اصل ناکامی یہ تمہاری ہوگی۔ دنیا کے امتحان جو ہوا کرتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور جو ہے مدارس میں، یہ ایک امتحان ایسا ہے کہ جس کے آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ تکلیف بہت کم ہے، لیکن آخرت کے عذاب امتحان میں اگر تم ناکام ہو گئے تو وہ تکلیف ایسی ہے، وہ نہ صرف کم ہوگی بلکہ وہ دیر پا ہوگی، نہ ختم ہونے والی وہ تکلیف ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔